کن ممالک کو آپ زیادہ پریفر کریں گے کہ وہاں پہ زیادہ ایکسپینشن میں جانا چاہیے؟ اگر کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو وہاں جا کے کرنا چاہیے کہ آپ جس چیز کو پروڈیوس کر رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ اس کا بنیادی را مٹیریل پاکستان میں موجود ہے. اگر وہ پاکستان میں اس کا را مٹیریل موجود ہے آپ اس ایکسپورٹ کریں, آپ ہر جگہ پہ کمپیٹ کریں گے, آپ کو پریشانی نہیں آئے گی. اپنے بزنس کو کرتے ہوئے آپ اس میں پرسنل ویلیوز کا, ایتھکس کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں اور کس طرح کوشش کرتے ہیں کہ پرنسپلس کو فالو کیا جائے؟ اگر آپ بیسک ایتھکس کو, آپ کے مورلس نہیں ہیں, آپ میں ایتھکس نہیں ہیں, تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسے ڈسکشن کو سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, ٹیلی ویژن شوز پہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کا سکوپ نہیں ہے اور اگر بزنس کیا جائے تو کیسے کیا جائے. تو ہم نے سوچا کہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم کسی ایسے شخص کو دعوت دیں جس کا یہ ایریا آف ایکسپرٹیز بھی ہے اور جو بات کرے تو آپ کو سمجھ بھی آئے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, عمیر بھٹی صاحب. یہ سی ای او ہیں بھٹی برادرز کے, اور ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنا بزنس کیسے شروع کیا. ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 13 سالوں سے خود بزنس کر رہے ہیں اور 13 ملکوں میں یہ اب تک اپنے بزنس کو پھیلا چکے ہیں. تو انہوں نے اپنے کام کا آغاز, بزنس کا آغاز کب اور کیسے کیا اور کس طرح یہ اس کو کامیابی سے لے کے چل رہے ہیں, خاص طور پہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں جو یہ ٹریڈنگ کا بزنس کر رہے ہیں, پیرشیبل کوموڈیٹیز کا, اس کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے. اور پھر جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو یقیناً ان کی گفتگو سے فائدہ ہوگا. السلام علیکم عمیر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام علی بھائی, الحمدللہ, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور فار دا انٹرویو. ویلکم سر. سر, میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں, تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج میں ایک آپ کی اچیومنٹ ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو بزنس کا سوچا کیسے, اور پھر بہت سارے لوگ تو یہ انیشیٹو نہیں لے پاتے کہ ہم نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے, تو آپ نے کیسے سوچا, کیسے سٹارٹ کیا؟ دیکھیں, میرے جو گریٹ گرینڈ فادر ہیں انہوں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی یونائٹڈ کنگڈم سے, پارٹیشن سے پہلے. اس کے بعد وہ پاکستان واپس آئے. 1954 میں میرے گرینڈ فادر نے پاکستان کا دوسرا اور مسلمانوں کا پہلا کولڈ سٹور لگایا. تو اسی ٹائم سے ہی ہمارا ایگریکلچر بیسڈ اور یہ فوڈ کموڈیٹیز کے ساتھ بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کیا 1954 میں. اس کے بعد اس لیگیسی کو میرے والد صاحب نے کنٹینیو کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ اس میں عزت عطا فرمائی, شہرت عطا فرمائی. اور اس کے بعد میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ اس چیز میں انوویشن اور کریٹیوٹی لے کے آنے کے لیے میری جو اولاد ہے وہ پڑھ کے اس کو بہتر سے بہتر کر سکے. اس کے لیے میں نے اپنی او لیولز اور اے لیولز کمپلیٹ کیا امریکن نیشنل اسکول سے. اس کے بعد انڈر گریڈ کرنے کے لیے میں لاہور اسکول آف اکنامکس چلا گیا. وہاں سے میں نے اپنی انڈر گریڈ کمپلیٹ کی. میرا میجر تھا فائنینس اور میری مائنر تھی انوائرمنٹل پالیسی. انوائرمنٹل پالیسی میں نے اس لیے چوز کی کیونکہ ہمارے آنے والے وقت میں پاکستان میں یا آج سے 10 سال 15 سال پہلے پرسیپشن تھی کہ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے فوڈ کی جو پروڈکشن ہے اس پہ افیکٹ آئے گا, گلوبل شارٹیج آئے گی, کبھی انفلیشن آئے گی, کبھی کچھ آئے گا. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے اس کو انوائرمنٹل پالیسی میں کرنے پہ ترجیح دی. تو اس طرح سے یہ کاروبار شروع کیا گیا اور اسی لیگیسی کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ویجیٹیبل فارمنگ اور ایگریکلچر, اس کی کس کس ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس بزنس کا کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیں, میرا جو مین پیریشیبل کموڈیٹیز سے مطلب ہے وہ ٹریڈنگ کرتا ہوں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی. ہم نے, میرے والد صاحب نے انٹرنیشنل ٹریڈنگ کی شروع 1991 میں. اس سے پہلے ہم لوکل کام کیا کرتے تھے پاکستان میں. ود ان پنجاب ریجن ہمارا بیس کام تھا, پوٹیٹو بیس تھا جس پہ مین فوکس تھا. اس کے بعد 1991 میں جنجر کا ہم نے بزنس شروع کیا تھائی لینڈ سے اور چائنا سے, کیونکہ جنجر پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوتا. یہ 100% امپورٹڈ آئٹم ہے اور اس کی پاکستان میں ہر وقت ڈیمانڈ اور سپلائی کے ایشوز رہا کرتے تھے, اس لیے میرے والد صاحب کا مین فوکس اس پہ آیا. 1991 میں جس وقت یہ ہم نے شروع کیا تھا اسے اوبویسلی جس وقت کوئی بھی نیو انٹرینڈ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو کافی زیادہ جو آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں اس کو کسی طریقے سے باہر نکالا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی ان کی اور اس چیز کو انہوں نے کنٹینیو کیا. پھر آگے اس لیگیسی کو ہم نے کنٹینیو کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ کامیابی عطا کی اپنی رحمت سے. سر, 13 ممالک میں اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا, جی, اس میں کیا چیلنجز دیکھے آپ نے؟ دیکھیں علی بھائی, سب سے ضروری چیز تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں مختص کی ہیں. سب سے پہلے انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ کام جو تجارت کا یہ انبیاء کرام نے کی ہے,
یہ ہمارے نبیوں نے کیے، تو اس سے بہترین کام تو دنیا میں میری نظر میں اور کوئی ہے نہیں، کیونکہ اس میں رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو سب سے بڑا چیلنج آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں کام کرتے ہیں یا آپ ود ان اپنی کنٹری کام کرتے ہیں، سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جس کو آپ بیٹل آف نروس بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس بیٹل آف نروس میں سکسیڈ کر جاتے ہیں تو آپ کو آگے جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان سے دقت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ آگے اس چیز کو، آپ کی مارکیٹ ریسرچ کمپلیٹ ہے، آپ کو اس ملک کے ٹریڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کے متعلق پتہ ہے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل مضبوط ہے، تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو آپ کی چیز میں رکاوٹ بنے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں مختص کر دیے ہیں، تو یہ کام تو ہمارے انبیاء کرام نے کیے، سب میں کیا، تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت زیادہ کامیابی عطا کرے گا، جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ محنت، لگن، اور اس کے بعد کامیابی عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ہر چیز میں۔ سر پاکستان میں عام طور پہ یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ بزنس اپرچونٹی نہیں ہے، آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں میرے حساب سے جتنی بزنس اپرچونٹی ڈیولپنگ نیشنز میں ہوتی ہے اتنی بزنس اپرچونٹی ڈیولپڈ نیشنز میں نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی ڈیولپڈ نیشن میں جاتے ہیں، وہاں پہ آلریڈی جائنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، چیزوں کو مونوپلائز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں، ہم لوگ بیسیکلی ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے پاکستان کی، اور اس کے علاوہ سیکنڈ انڈسٹری جو پاکستان میں بڑی سمجھی جاتی ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی سمجھی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں کاروبار کا سکوپ دنیا کے کسی بھی ملک کی نسبت میرے حساب سے زیادہ ہے۔ صحیح سر، کچھ تو بنیادی مشکلات ہوتی ہیں جو ہر بزنس مین کو فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب آپ نے اس کو انہینس کرنے کا سوچا اور باہر کے ممالک میں بھی گئے تو آپ نے کیا چیلنجز دیکھے اور پھر انہیں کیسے اوور کم کیا؟ جس طرح میں نے آپ کو پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ سب سے بڑی جنگ جو انسان کی ہوتی ہے اس کی بیٹل آف نروس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی اپنی اعصاب کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ اعصاب کی جنگ کے بعد ہم لوگوں کو جو دنیا میں جس طرح آپ پروگریس کرتے ہیں، پروگریس کرنے کے بعد آپ کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس میں آپ کو نئی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے، اس میں کافی زیادہ ایز آف بزنس ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں، ان پلیٹ فارمز کے آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ ان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جس چیز کا جس جگہ پہ رکاوٹ آتی ہے وہ مسئلے آپ کو سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ہمارے یہاں پہ جس وقت انسان کاروبار میں ترقی کرتا ہے تو ہمارے چند ادارے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہوتا ہے، وہ انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بنسبت اس بات کے کہ وہ آلریڈی اس چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو تنگ کرنا بند نہیں کرتے۔ ہمارا ٹیکس نیٹ ورک ایکسپینڈ کرنے کی بجائے اسی میں وہ اس میں جو لوگ آلریڈی ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر انٹرپرینورشپ نے آپ کی پرسنل گروتھ میں کیا رول پلے کیا؟ علی بھائی، سب سے جو میرے لیے یہ چیز بینیفیشل ثابت ہوئی ہے وہ ہے ایکسپوئر۔ جس وقت میں دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس کے لیے مجھے جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوئر عطا کیا، جس جگہ پہ میں گیا ہوں اس ایکسپوئر کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے۔ آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے، آپ کو کاروبار کرنے سے، آپ جس جگہ پہ بھی دنیا میں کام کریں گے آپ کو اس سے اوبویسلی بینیفٹ ملے گا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اگر بات کریں پاکستان کی تو بیرون ممالک میں لوگ بہت ترقی بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت کام کر رہے ہیں، تو ہم اپنے اداروں کو، اپنے جو ہے لیبارٹریز کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کر پاتے کہ ہم کامیاب ہو سکیں؟ علی بھائی، آپ سب سے پہلے اس کی طرف سے دیکھیں گے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو بہت چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا۔ اف یو اسپیک اباؤٹ انڈیا میں جو ایک ایکسپورٹر ہے اس کو گورنمنٹ 5% سبسڈی دیتی ہے، 5% سبسڈی کہہ رہا ہے، ریبیٹ دیتی ہے۔ اگر آپ 10 روپے کی چیز یا آپ 100 روپے کی چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو 5 روپے آپ کو گورنمنٹ واپس کرتی ہے۔ سیکنڈلی ان کی الیکٹریسٹی فری ہے، تھرڈلی ان کو واٹر فری ہے۔ تو جس ملک میں کاشتکار کو پانی، بجلی مفت دی جا رہی ہوگی، آپ اس سے پرائس وائز کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی جگہ پہ۔ انڈیا اور پاکستان کا جو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہماری پرائس آف کاسٹ آف پروڈکٹ میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ہم ان کو کمپیٹ کرنے میں بہت زیادہ ہمیں پاکستان سے باہر مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سر آپ نے بے شمار ممالک میں کام کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بزنس کے حوالے سے، یا اگر بزنس ہب کہا جائے تو کن ممالک کو آپ زیادہ پریفر کریں گے کہ وہاں پہ زیادہ ایکسپینشن میں جانا چاہیے؟ اگر کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو وہاں جا کے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی دنیا میں اٹھ کے کسی بھی جگہ پہ جا کے کاروبار کرنا چاہے تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو اس نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ پاکستان سے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے کسی بھی ملک میں، تو جو چیز وہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے آیا اس کا را مٹیریل پاکستان کے اندر موجود ہے، اور اگر اس کا را مٹیریل پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی پروڈکٹ کی کاسٹ آدھی رہ جائے گی۔
ٹھیک ہے. اگر اس کی پروڈکٹ کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, اس کے را مٹیریل کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, اس کو مینوفیکچر آپ پاکستان میں کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ پاکستان سے باہر کر رہے ہیں, تو آپ کی پروڈکٹ کی کوسٹ اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ ڈیولپڈ نیشن میں اس کو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. سب سے بنیادی چیز آپ نے جو دیکھنی ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ جس چیز کو پروڈیوس کر رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے, وہ اس کا بنیادی را مٹیریل پاکستان میں موجود ہے. اگر وہ پاکستان میں اس کا را مٹیریل موجود ہے, آپ اس کو ایکسپورٹ کریں, آپ ہر جگہ پہ کمپیٹ کریں گے, آپ کو پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور دوسری بات, اسپیسیفکلی ایگریکلچرل بیسڈ چیزیں جتنی بھی پاکستان کی ہیں, ان کی کوسٹ آف پروڈکٹ بے شک زیادہ ہے, لیکن ان کی کوالٹی دنیا میں سب سے بہترین ہے. ہمارا قدرتی طور پہ پاکستان میں جو سوئل ہے, اور سیکنڈلی ہمارا یہاں پہ جو ایٹماسفیئر ہے, جو انوائرمنٹ ہے, جو بارش ہے, جو سوئل کی فرٹیلیٹی ہے, وہ نسبتاً سب کانٹیننٹ کے ہر ریجن کے پاکستان میں سب سے بہترین ہے. اچھا سر, ویسے تو کسی بھی انسان کی زندگی میں, خاص طور پہ اگر ہم بزنس کی بات کریں, تو کئی فیکٹرز رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس کی سکسیس میں. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سا ایک فیکٹر ہے جس نے آپ کی سکسیس میں بہت زیادہ رول پلے کیا؟ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو انسان کی سکسیس میں رول پلے کرتا ہے وہ ہے اس کا توکل. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ دیکھیں, راستہ وہی تھا, موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, فرعون ڈوب گیا. تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو انسان کا کسی بھی چیز میں رول پلے کرتا ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی آنیسٹی. اف یو ار آنیسٹ اینڈ یو ولنگ ٹو ورک ہارڈ, دیر از نتھنگ ان دا ورلڈ دیٹ کین اسٹاپ یو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انسان سے, تو اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں. سیکنڈلی اگر ہم اس کو انڈیویجولی دیکھیں تو اس میں آپ کی آنیسٹی اور آپ کا ڈیڈیکیشن ٹوورڈز بزنس, آپ کا عشق, آپ کا جنون. کوئی بھی چیز جنون اور عشق کے بغیر نامکمل ہے. اگر آپ کو اپنے کام سے جو آپ کر رہے ہیں اس سے عشق نہیں ہے, اس سے محبت نہیں ہے, آپ اس کام کو چھوڑ دیں. سر, اپنے بزنس کو کرتے ہوئے آپ اس میں پرسنل ویلیوز کا, ایتھکس کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں اور کس طرح کوشش کرتے ہیں کہ پرنسپلس کو فالو کیا جائے؟ علی بھائی, آپ دنیا میں کہیں پہ بھی کاروبار کر رہے ہوں, دنیا میں جس جگہ پہ مرضی آپ کاروبار کر رہے ہوں, اگر آپ بیسک ایتھکس کو, آپ کے مورلز نہیں ہیں, آپ میں ایتھکس نہیں ہیں, تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے. آپ کو کاروبار کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ جس وقت ایک کاروبار کرتے ہیں تو آپ انڈیویجولی کاروبار نہیں کر رہے ہوتے, اس سے ساری کمیونٹی جڑی ہوتی ہے, اس سے ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے. اگر اس سائیکل کے ساتھ آپ آنیسٹ نہیں ہیں, آپ دیانتدار نہیں ہیں, تو آپ اپنے ساتھ باقی بہت سی دنیا ہے جس کا کاروبار, جس کا سب کچھ خراب کر رہے ہیں, اس سے بہتر آپ سائڈ پہ گھر بیٹھ جائیں. سر, آج کل کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا یونیک چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو یونیک چیلنج انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں اسپیسیفکلی ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر, وہ ہے کمپٹیشن. آپ کو اگر آپ کو اپنے کاروبار کے متعلق آپ کی ریسرچ نہیں ہے, آپ کو اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے متعلق پتہ نہیں ہے, آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی ورتھ کیا ہے جس جگہ پہ آپ اس کو سیل کر رہے ہیں, تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہے. ڈیولپ کنٹریز میں لوگوں کے پاس, ڈیولپنگ میں بھی اب تو ڈیولپنگ کنٹری ہے سچ کوئی رہی نہیں, ہر بندہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر چیز گلوبلائز ہو گئی ہوئی ہے. امیزون, ای بے ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, جس کو جو پروڈکٹ چاہیے وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے اپنے ڈور اسٹیپ پہ اس کو ڈلیور کروا سکتا ہے. تو اگر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور پروڈکٹ کوالٹی. آپ ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیں, آپ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں, آپ پروفٹ کو منیمائز رکھیں, آپ والیوم کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں, آپ والیوم بیس کاروبار کریں انسٹیڈ آف آپ اس کو سنگل پروڈکٹ کے طور پہ میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں. وہ غلط ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو والیوم کو جتنا زیادہ میکسیمائز کر سکتے ہیں آپ کریں, آپ والیوم بیس کام کریں. یہ جو بھی نئے لوگ کاروبار میں آنا چاہ رہے ہیں, میری ان کو بھی بھرپور رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایک تو وہ اپنے کام سے عشق کریں, اپنے جو وہ کریں جس چیز سے ان کو عشق ہے, جس چیز کا ان کو جنون ہے, وہ کاروبار کریں. جس چیز کا ان میں عشق اور جنون موجود نہیں ہے, زبردستی کسی کے کہنے پہ اس چیز میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. سر, پچھلے 13 سالوں میں ظاہر ہے کہ ہر بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ٹائم جب آپ نے بہت ڈاؤن فیل کیا ہو, کوئی ایسا واقعہ آپ کے اگر ذہن میں ہو, تو اس کو آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ علی بھائی, بہت سے جب انسان, اب اسپیسیفکلی اگر میں اپنی فیلڈ کی آپ سے بات کروں گا, تو یہ پیریشیبل کموڈیٹیز کا جو کام ہے, اس طرح کا کام ہے کہ اس کی ایک دن ایک قیمت ہوتی ہے, اگلے دن دوسری قیمت ہوتی ہے. اس میں کوئی اینٹیسپیشن نہیں ہوتی کہ آگے آنے والے مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد چیز کی کیا قیمت ہوگی, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, انسان کے علم میں نہیں ہے. تو یہ تو روزانہ کی لڑائی ہے, یہ تو آپ کی روز کی اپنی نرس کے ساتھ لڑائی ہے. اللہ تعالیٰ, اگر دیکھیں انسان کا کام ہے محنت کرنا, رزق عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, انسان کے چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا کام ہے محنت کرنا, اور ہم محنت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ تم محنت کرو,
لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھ دی ہوگی وہ چیز اسی طرح ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دعا کرو، نصیب بدلنے پہ میں قادر ہوں. تو انسان کا کام ہے انتھک محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کے بعد اس کا جو بھی آؤٹ پٹ ہوگا، جس طرح بھی رزلٹ ہوگا، مکمل یقین کے ساتھ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس بات کو مانے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بہتری ہے. اور آپ کسی چیز کے ساتھ مکمل دیانتداری کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں، اس پہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ نہ ملے تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ پازیٹیو رزلٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو رزلٹ جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ کے لیے پازیٹیو ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ آپ کے لیے کیا پازیٹیو ہے اور کیا نیگیٹو ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب بھی بزنس کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اسپیکرز بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں، لیکن اس میں اسکلس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں بتاتے کہ کون سا اسکل سیٹ ہونا چاہیے ایک عام انسان کے پاس، یا وہ اسکل سیٹ اپنا ڈیولپ کر لے تاکہ وہ کامیابی سے بزنس کر سکے. تو اسکلس کون سے ہوں؟ دیکھیں، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کا پہلے بھی ذکر ہم کر چکے ہیں. سب سے ضروری چیز ہے توکل، اللہ پہ اعتبار. ٹھیک ہے. اللہ پہ اعتبار کے بعد آپ کو سب سے ضروری چیز ہے عشق. اگر آپ کو اپنے کام کے ساتھ عشق اور جنون ہے، چاہے وہ کوئی بھی کاروبار ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے گا. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی مین پاور، کہ آپ کس قسم کی مین پاور اس کام کے لیے چوز کر رہے ہیں. آیا جو مین پاور آپ اس کام کے لیے چوز کر رہے ہیں وہ اس کے لیے اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے. اب کسی بندے کا ایگرو بیس کاروبار ہے اور اس کو ہم گارمنٹس میں بھیج دیں گے تو وہ اس کا کام نہیں ہوگا. تو جس انسان کی جس چیز میں اسکل ہے اس انسان کو اس چیز میں ہم ڈالیں، اس سے ہٹ کے ہم اس چیز میں نہ ڈالیں. کئی لوگ ہیں ہیومن ریسورس میں بہتر ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں مینجمنٹ میں بہتر ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں فائنینس میں بہتر ہوتے ہیں. تو جس کا جو اسکل ہے اس کے اکارڈنگلی اس چیز کو اس میں اس بندے کو ڈالا جائے تاکہ وہ اس چیز کو آگے فردر اسی طریقے سے لے کے چلے اور وہ آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا، اوور آل کمیونٹی کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ کوئی بھی اس طرح کا انسان جو آپ کو لگتا ہے کہ کمیونٹی کو سرو نہیں کر رہا اور وہ اپنے پرسنل بینیفٹ میں کام کر رہا ہے، اس کو آپ کو وہ کام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر، ہمارے ہاں لوگ نا بزنس تو کرتے ہیں لیکن بزنس کے پرنسپلس کا، اس میں ایتھیکل ویلیوز کا اتنا خیال نہیں کرتے، جبکہ باہر کے ممالک میں یہی لوگ جب باہر جا کے کام کرتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور پاکستان میں ہمیں کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں پہ لوگوں کا کام کی طرف ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے کام کا. ہم ہر چیز میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، ہم ہر چیز میں محنت کو ایوائڈ کرتے ہیں. میں آپ کو بڑی ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں اوور آل کمیونٹی کے حوالے سے کہ ایک کمیونٹی کس طریقے سے اکٹھے چلے، اس کے ادارے کس طریقے سے اکٹھے چلیں کمیونٹی کے ساتھ مل کے تاکہ اوور آل سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہو. میں دبئی میں تھا، وہاں پہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے ایک عورت کی تصویر اتاری اپنے موبائل میں اس کی مرضی کے بغیر. اس عورت نے 7 سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو رپورٹ کیا. سیکیورٹی گارڈ نے اس لڑکے سے موبائل مانگا، اس نے پہلے اس کو موبائل نہیں دیا، پھر اس کے بعد اس نے اس کو موبائل دکھایا اپنا، اس میں اس لڑکی کی تصویر اتری ہوئی تھی. سیکیورٹی گارڈ نے اسی وقت ہی وہ فیصلہ جو تھا وہ اپنے سینئرز کو بتایا، سینئرز نے اس کو ریفر کر دیا کورٹ میں. وہاں پہ قاضی فیصلہ کرتے ہیں. یہ میں نے خلیج ٹائمز سے پڑھا تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، واقعہ تو میرے سامنے ہوا تھا یہ. تو اگلے دن جب میں خلیج ٹائمز سے پڑھ رہا تھا تو وہ لکھا ہوا تھا اس پہ کہ وہ بندے کو اسی وقت ہی امیڈیٹ فیصلہ 50,000 درہم جرمانہ اور 3 سال کی قید. اب اسے سبق کیا ملتا ہے؟ جس جگہ پہ آپ کرائم کرتے ہیں اور کوئی بھی کرائم کرتا ہے، کرائم کر کے وہ فٹافٹ اس چیز سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ آپ کی سوسائٹی بہت ویک ہو جاتی ہے، بڑی کمزور سوسائٹی ہو جاتی ہے، آپ کے ادارے بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، لوگوں کا اپنے اداروں پہ سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے. آپ پاکستان سے باہر دیکھتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی کام ہوتا ہے جس میں کسی نے کسی کو ہارم کرنے کی کوشش کی ہے تو سرکاری گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں. ایک انسان نے غلط حرکت کی، اگلے دن صبح قاضی نے فیصلہ سنایا، شام کو سزا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لرننگ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے پاکستان کوئک رسپانس ہے. ہمارے پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ پرابلمٹک ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ انفارچونیٹلی غلط کام کرتا ہے، غلط حرکت کرتا ہے، وہ تھرو انلیگل ویز اس چیز سے باہر آ جاتا ہے. سر ویسے تو آپ کی بینگ اے بزنس مین بہت ساری اچیومنٹس ہیں، لیکن کوئی ایسی مومنٹ، کوئی ایسی اچیومنٹ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ شاید سب سے بڑھ کے ہے، وہ مومنٹ، وہ اچیومنٹ کون سی ہے؟ سب سے پہلے جس وقت میں کاروبار میں آیا تھا، میرا ڈے 1 تھا کاروبار میں، مجھے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ کوئی تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلائے گا. ایون دو کہ میں بھی تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلاؤں گا. تم نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنا راستہ خود بنانا ہے، اپنے آپ پہ اعتماد رکھو اور اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے چلو کہ آنے والے وقت میں تمہیں کبھی کسی کی ضرورت نہ پڑے. جو کام کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے.
میں نے ڈے ون سے جو کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میں مکمل آنیسٹی کے ساتھ ان سنسیریٹی کے ساتھ اپنے اس کام کو بڑھاؤں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور جس وقت میرے والد صاحب نیدرلینڈ، چائنا اور تھائی لینڈ میں کام کر رہے تھے اور میں نے اپنے کاروبار کو مڈل ایسٹ میں ایکسپینڈ کیا تھا، اور مڈل ایسٹ میں ایکسپینڈ کرنے کے بعد پاکستان کے کئی جگہیں اس طرح تھی جہاں پہ کاروبار میں ہمیں مشکلات پیش آ رہی تھیں، وہاں پہ ایکسپینڈ کیا تھا، تو مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. اور مڈل ایسٹ میں ایکسپینشن ہوئی، ہر جگہ پہ ایکسپینشن ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کامیابی عطا فرمائی. ابھی ریسنٹلی مجھے یو اے کی گورنمنٹ نے گولڈن ریزیڈنسی بھی آنریری دی ہے اور اسپیشلائز ٹیلنٹس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے، ہم یہ چیزیں ڈیزرو نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اور آئی فیل ویری پراؤڈ آف my father that he has made me like that I am not dependent on anything, on anybody for anything. So this is what I think has been the most beautiful thing for me in life. سر ایک بزنس مین کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہیومن ریسورس کو اور اپنی ٹیم کو مینیج کرے. تو آپ نے اپنی ٹیم کو کیسے مینیج کیا، اور کوئی ایسے خاص ٹپس جو آپ بزنس مینس کو دینا چاہیں کہ وہ کس طرح اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کریں، مینیج کریں؟ سب سے ضروری اور بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. آپ کی ٹیم آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ان پہ اعتبار کریں، آپ ان پہ ٹرسٹ کریں. اگر آپ اپنی ٹیم کو اعتبار کا اور اپنی ٹیم کو آپ یہ ریئلائز کروائیں گے کہ آپ کو ان پہ اعتبار ہے اور وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور آپ ان پہ کسی جگہ پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہے، آپ ان پہ غلط قسم کے الزامات نہیں لگا رہے، اور آپ ان کو ہر چیز کا کانفیڈنس دے رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے 10 ٹائم زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس ساری یہ صرف آپ کے امپلائیز کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی اپنے آپ کے لیے، آپ کی اپنی فیملی ممبرس کے لیے، یہ ہر انسان کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنا زیادہ ایک دوسرے کو ساتھ رہ کے کانفیڈنس دیں گے، ایک دوسرے کو جتنا ساتھ رہ کے مورلی بوم کریں گے، اتنا زیادہ پروڈکٹیو اینڈ رزلٹ ہوگا اس چیز کا. اگر آپ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھیں گے اور آپ ہر چیز کو غلط نظر سے دیکھیں گے تو وہ چیزیں ہوں گی اسی طرح ہی. آپ یہ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جس طرح کا گمان کرو گے میں تمہیں اس طرح کا عطا کروں گا. اسی طرح ہی ہے، اگر آپ اپنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو آپ کے ارد گرد کی انرجی اسی طرح پازیٹیو ہوگی. جب آپ کے ارد گرد کی انرجی پازیٹیو ہوگی تو آپ سے وہ بہترین فیصلے کروائے گی. اگر آپ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہر وقت بیٹھے رہیں گے اور آپ چھوٹے ویژن کے ساتھ ہر وقت بیٹھے رہیں گے تو وہ جو آپ کے ارد گرد کی چیزیں ہیں وہ آپ سے اسی طرح نیگیٹیوٹی، اور آپ نیگیٹیوٹی کا ہب بن جائیں گے، آپ کی پروگریشن رک جائے گی اسی وقت ہی. سب سے بنیادی چیز اپنے آپ کو پروگریس کروانے کے لیے کہ یو شوڈ سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو پیپل. یو شوڈ آلویز ون یور بیٹل آف نروس، اینڈ یو شوڈ نیور سٹ بیک اینڈ بی ویری آنیسٹ آل تھرو آؤٹ یور لائف، نو میٹر واٹ دا اینڈ ریزلٹ از. سر آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب جو اب تک آپ کا پورا نہ ہوا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو، وہ کیا ہے؟ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور میری مکمل کوشش ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں، جب تک میرے میں آخری سانس ہے، میں اپنی کمیونٹی کو سرو کروں، میں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو سرو کروں. اس کے لیے آئی ہیو کرنٹلی ان ہیڈ اے فیو سجیشنز جو ہماری گورنمنٹ اگر لیتی ہے اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس سے ہمارے ملک کے لیے اوور آل فائدہ ہوگا. ہمارے ملک میں لوگوں کا جو سب سے بیسک مسئلہ ہے وہ ہے انفلیشن کا. ہر بندہ کہتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے، سبزی مہنگی ہے، دال مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے. اصل ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہمیں یہ بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کس چیز کی کتنی پروڈکشن ہے، ہمارے ملک میں کس چیز کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اور ہمیں کس ٹائم پہ کتنی سپلائی کو انشور کرنا ہے. اگر ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں فار ایگزامپل آلو ہے، ہمارے ملک میں آلو کی پروڈکشن کتنی ہے، ہمارے ملک میں آلو کی پروڈکشن 100 کلو ہے، ہمیں اس کی راؤنڈ دا ایئر اپنی کمیونٹی کے لیے کتنی ضرورت ہے، ہمیں 70 کلو کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل 70 کلو کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 30 kg ایکسیس ہے. ہم جو پوٹیٹو کی ایکسپورٹ کی پرمیشن دیں ہم وہ صرف 30 kg کی دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں پھر وہ چیز پاکستان میں دوبارہ امپورٹ نہ کرنی پڑے. اور اگر ہماری ریسرچ کمپلیٹ ہوگی، ہمارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ریسرچ کمپلیٹ ہوگی تو انفلیشن کا مسئلہ بہت حد تک سارٹ آؤٹ کر دیا جائے گا. جب ہمیں پتہ ہوگا ہمارے پاس ایک چیز اتنی ایکسیس ہے، اتنی ہمیں ریکوائرڈ ہے اور اتنی ہم نے اس کی ایکسپورٹ کی پرمیشن دینی ہے تاکہ وہ چیز ہم جو شروع میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہی چیز ہم 6 مہینے بعد پاکستان میں امپورٹ نہ کر رہے ہوں. اس سے انفلیشن پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا پاکستان میں. سر آپ کے خیال میں ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے پاکستان میں، ایک تو آپ نے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کی، اس کے علاوہ اس کی امپروومنٹ کی طرف اگر ہم آئیں تو کون سے 1-2 فیکٹرز ہیں جو اور بھی رول پلے کرتے ہیں امپروومنٹ کے لیے؟
ایگریکلچر کے بزنس کے حوالے سے؟ ایگریکلچر کے بزنس کے حوالے سے میں آپ کو بتایا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے نیبرس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، اور ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی الحمدللہ ہمارا سوئل پاکستان کا اٹس ون آف دا بیسٹ ان سب کانٹیننٹ. ہم کس جگہ پہ مار کھاتے ہیں؟ ہم مار کھاتے ہیں کاسٹ آف پروڈکٹ میں. اگر ہمارے فارمر کو بجلی سستی ملے گی، پانی سستا ملے گا، فرٹیلائزر سستا ملے گا، تو ہماری پروڈکٹ کی کوسٹ آدھی رہ جائے گی. جب ہماری پروڈکٹ کی کوسٹ آدھی رہ جائے گی اور ہماری کوالٹی آلریڈی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ ہے، تو دیر ول بی نو کمپٹیشن ان دا ورلڈ آف آور پروڈکٹ. سر آپ ایک تو یوتھ ہماری جو بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، انہیں آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور جو ایگریکلچر کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں جیسے جو آپ بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا اسپیسیفک ایڈوائس ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں آپ گراؤنڈ روٹ سے شروع کرتے ہیں، آپ خود شروع کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرتا ہے. اس میں اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے. آپ کا کام ہے محنت کرنا، کنٹینیوس محنت کرنا، اور جو چیز کا جس چیز کا آپ کو خود کو پیشن ہے آپ وہ کام کریں. آپ کسی کی ایڈوائس پہ کام نہ کریں، آپ اپنی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں، اس میں آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہترین ہے آپ وہ کام کریں. ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب ایک کام ایک بندہ شروع کرتا ہے، اس کو اس پہ نقصان ہوتا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی پرابلمز آتی ہیں تو وہ دل چھوٹا کر لیتا ہے، اور اس کی سراؤنڈنگس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اوبویسلی ارد گرد کے لوگ تو نو بڈی از ہیپی وین اللہ بلیسز یو اینڈ وین یو سکسیڈ. تو ایز اے کمیونٹی ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو آگے لے کے چلنا چاہیے، اور کبھی زندگی میں نقصان ہو یا کوئی بھی سیٹ بیک ہو اس سے اپنے آپ کو بٹھا نہیں لینا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ یقیناً تمہارا آنے والا کل تمہارے آج سے بہتر ہے، اور پھر ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے اور آپ سنسیریٹی کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو پھر کیوں اس چیز میں آپ کو سکسیس نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا. اچھا سر، قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی، اور ان کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو، ان کے لیکچرز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور بڑا مزے کا واقعہ ہے. میری سر قاسم سے ملاقات آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہوئی تھی. میں آئی ہیو بین اے فریکوینٹ ٹریولر اور تھرو آؤٹ مائی لائف میں ساری مطلب بچپن سے 1996 سے سنس آئی واز 7-8 ایئرز اولڈ میں ساری دنیا پھرتا تھا، ہر جگہ پہ آتا جاتا تھا. سڈنلی آؤٹ آف نو ویئر ان 2014 مجھے ایئرپلین فوبیا ہو گیا. صحیح. وہ کہیں پہ کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو گیا. آؤٹ آف نو ویئر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. میں جہاز میں بیٹھنے کا سوچ رہا تھا، مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ یار میں نے جہاز میں نہیں. بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے. یہ بیسیکلی مطلب مجھے شرم محسوس نہیں ہوتی ہے بات بتانے میں، تاکہ کل کو کسی کو بھی کسی قسم کی زندگی میں پریشانی یا تکلیف آئے تو وہ اس کے لیے سیٹ بیک نہ ہو کسی قسم کا، وہ اس چیز کو اس طریقے سے لے کے آگے چلے. میری سر قاسم سے ملاقات ہوئی 2014 میں. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا سر مجھے اس طرح یہ ایئرپلین فوبیا ہو گیا، میری CBT کریں، میری کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی آپ کریں، آپ اس چیز میں بڑا ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو مجھے سر قاسم کہتے ہیں یار عمیر میری بات سنو، یہ صرف تمہارے ذہن کا ایک ہوا ہے، ایک ببل ہے. اس کو تم اپنے ذہن میں جتنا مرضی بڑا کرتے جاؤ گے یہ بڑا ہوتا جائے گا، یہ شیر بن جائے گا، کل کو تمہیں یہ تنگ کرے گا. تم اس ببل کو آج برسٹ کر دو گے، یہ ببل آج ختم ہو جائے گا. یہ مجھے تقریباً یہ چیز 2-3 سال میرے ساتھ کنٹینیو رہی. میں جب بھی جہاز میں بیٹھنے کا سوچ رہا تھا مجھے خوف آتا تھا، مجھے ڈر آتا تھا یار میں بیٹھ گیا تو مجھے تکلیف ہوگی، میں بیٹھ گیا تو مجھے کوئی پرابلم نہ ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو کسی قسم کا. ایک لاشعوری خوف، اور لاشعور کے خوف سے نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. اس کا مطلب ہے یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ لاشعور کا خوف تھا. سر قاسم نے میری اس چیز میں بڑی ہیلپ آؤٹ کی تھی. اس کے بعد مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے اس چیز میں کیوں آیا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز کیوں ہوئی ہے. ہر انسان جب بھی اس پہ کوئی برا وقت سمجھتا ہے وہ کہ اس پہ برا وقت آیا، وہ ضروری نہیں ہے وہ برا وقت ہو، وہ کسی آنے والے اچھے وقت کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں اس کو کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ عمیر بھٹی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو ایک وہ پورا ایک میکانزم ہے اور ریسرچ ہے، اگر اس کو اسٹڈی کر کے چیزوں کو دیکھا جائے تو بہت ساری پرابلم سالو ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.